बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सरज़मीन कुवैत से तारिक इकबाल वालेकुम सलाम। आप खिदमत में हाजिर है। आज बहुत बड़ा दिन है। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर 1998 में पाकिस्तान ने आज से 23 साल कबल अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा किया। मुसीबत में घबराया नहीं करता। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शबखून नहीं मार सकता। जुर्रतमंद क़यादत के बरवक्त फैसले के बायस दिफाए पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका था। उस वक्त की जमहूरी हुकूमत ने तजदीद अहद की खातिर ये भी तय किया कि हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। 28 मई 1998 की एक गर्म से पहर बलोचिस्तान के जिला चागी के पहाड़ी सिलसिले रासकोह के एक पहाड़ कंबर की गहराइयों में पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना लिया। पाकिस्तान को पहली इस्लामी और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत होने का एजाज बख्शा था। आज पाकिस्तान एक नए अज़्म और नई कुव्वत के साथ तरक्की और खुशहाली की मंजिलों की जानिब गामजन हो चुका है। मुझे नाज़रीन खुशी है कि जब मैं कुवैत आया था और उसके आने के बाद 28 मई को यहाँ कुवैत टाइम उर्दू का जो अखबार था, इंग्लिश तो चल रहा था लेकिन उन्होंने उर्दू का इजरा किया था। और ये बड़ी बात थी कि रहने वाले जो कुवैत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो दूसरे मुल्कों के जिनको उर्दू जानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि उर्दू कुवैत टाइम्स का आगाज़ हुआ। और इसलिए उसके 4 साल बाद फिर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया। तो इसलिए ये तारीख़ मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है और ये मतलब इस तरह से हार्ट टच है मेरे लिए। आज हम इस सिलसिले में यौम तकबीर के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हमारे मल्टी नेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या कुवैत में मुकीम हैं, उनसे राय लें, उनके तासुरात लें। यहाँ मैं एक छोटी सी एक बात करता चलूँगा कि जब 28 मई 1998 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने धमाके के बाद सबसे पहले जो उन्होंने दौरा किया वो गल्फ़ का किया। और मुझे ये एज़ाज़ है कि जब वो कुवैत के दौरे पे आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और वो उनके चेहरे से ये लग रहा था कि वाक़ई यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा काम किया गया है। पाकिस्तान एक इस्लामी कुव्वत, एटमी ताकत हो गई थी। तो ये बड़ी चीज़ें थीं। अब हमने ये देखना है कि इस यौम तकबीर के हवाले से किन-किन लोगों की खिदमत हैं, किन-किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किन-किन लोगों की वो कारहाय यानी हैं कि जिनको हम आप दोस्तों के ज़रिए जो हमारे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट हैं आज इस वेबिनार में आए हैं, मैं उन सबका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करूँगा और इसकी सआदत जो हैं वो जनाब रियाज़ अंजुम साहब अदा करेंगे। जी रियाज़ अंजुम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर।
तिलावत कलाम पाक के बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब जाहिद शरीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल पेश करें. जी जाहिद शरीफ साहब. جی شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. اپنے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. زاہد شریف صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, انمول ٹی وی چینل کے CEO ہیں اور سعودی عرب میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں. ان سے اور بھی ہم بات کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ چونکہ ہم گلف میں ہیں اور اکثر اوقات ہم گلف کا پروگرام کرتے ہیں خلیج ٹائم, تو اس سے ہمارے کچھ دوستوں سے ایک ہلکا بڑھ رہا ہے. تو اس میں زبیر صاحب اور باقی ہمارے ریاض انجم صاحب, میں زاہد شریف صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان کا ہمیں تعاون حاصل ہے. جی ناظرین, اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں, بلکہ جو ہم نے ٹائٹل لگایا تھا, اس میں ہماری بات ہوئی تھی جناب محمد زبیر صاحب سے, جو سابق گورنر سندھ رہے ہیں. بہت اچھی شخصیت ہیں, بہت پیاری شخصیت ہیں. تو بہرحال انہوں نے اپنا میسج یوم تکبیر کے حوالے سے ہمیں ریکارڈ کرا کے بھیجا ہے. انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام جو دیکھنے والے ہیں. آج کا دن بہت اہمیت ہے, 28 مئی ہے اور سب کو یاد ہوگا اور بڑا دن تھا 28 مئی 1998 جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا. انڈیا نے جب نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان پر بہت دباؤ تھا تمام بڑی قوتوں خاص طور پر امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان نہ کرے وہ مظاہرہ اپنے نیوکلیئر ڈیٹونیشن کا. تو باوجود اس پریشر کے باوجود بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو کہ پرومس کی گئیں پاکستان کو. $5 بلین ایڈ پرومس کی پریزیڈنٹ کلنٹن نے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ تاکہ ہمارے جو معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. لیکن پاکستان کا دفاع کو ترجیح دی گئی.
اور وہ اس کی ہر سال 28 مئی کو اس کو ہم جب یاد کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا زبردست فیصلہ تھا، پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ 28 مئی 1998، 23 سال ہو چکے ہیں، اور ہر سال اس کی یاد دہانی کرانی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر بنا دیا، اور آج پاکستان میں ہم امن سے اور چین سے سوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کیا تھا، باوجود آدمی دباؤ کے، باوجود مشکل حالات کے، باوجود اس کے کہ پاکستان کو آگے جا کے جو معیشت کے حوالے سے جو پریشر آئیں گے اور جو آئے گی، لیکن اس سے بھی نمٹا، اور اس کو بھی پاکستان نے پورے طریقے سے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ تو تھینک یو ویری مچ میاں محمد نواز شریف، جو آپ نے فیصلہ کیا تھا، اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وہ جو فیصلہ کیا تھا پچھلے 23 سال، اور آنے والی نسلیں جو ہیں پاکستانی، وہ آپ کے ہمیشہ شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب، آپ نے ہمیں یوم تکبیر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب ہم اپنے اس پینل کی طرف آتے ہیں جو آج ہمارے دوست اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے میں خاقان علی مرزا صاحب ایک سینئر پاکستانی ہیں، عرصہ دراز سے اوورسیز ہیں، اور یو کے، ہالینڈ اور اس طرح کے کئی ممالک میں رہے ہیں، پاکستان میں بھی۔ وہ میں ان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ وہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو بنایا، سنوارا، اور اس کے لیے انتھک محنت کی، قربانیاں دیں۔ تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا۔ یوم تکبیر والے سے ہم بات چیت کریں گے، لیکن تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ سفر کیسا گزرا، اور کس طرح سے مطلب آپ ظاہر پیپلز پارٹی کا ایک بہت اہم کردار رہے ہیں۔ تو ذرا کچھ ہمیں آج اپنے جو ہمارے اس وقت پینل میں لوگ ہیں ان کو بھی بتاؤ۔ جی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جب آپ آتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ خود اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو سامنے رکھ کے پالیٹکس میں آتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرا اسکول کا وقت تھا، کالج کا وقت نہیں تھا، لیکن کیونکہ یہ 70 کی 72 کی بات ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مکمل عروج پر تھی، تو جو شعور مجھے ملا اپنے مطلب یہ کہ لوگوں سے اور اپنے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے سے، اس میں مجھے جو ہے وہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری اور عوام دوست پارٹی مجھے نظر آئی، جس میں نے اپنی اسکول لائف سے ہی حمایت شروع کر دی۔ اور جب 70 کا الیکشن ہوا تو اس وقت تو میں بہت ہی مطلب چھوٹا تھا، میری عمر اس وقت جو ہے وہ، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل بالکل، جی جی۔ میری عمر جو ہے وہ 12-13 سال ہوگی، تو میں اتنا زیادہ میٹنگز اور یہ ساری چیزوں کو تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ کو جو ہے وہ لائن میں لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سارے کام میں نے جو ہے وہ کیے، کیونکہ اس وقت میں بنیادی طور پر ایک عام سا کارکن تھا۔ لیکن جس طرح میرا شعور بلڈ اپ کیا گیا، میں کالج میں آیا، میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بہت ایکٹیو رہا، اس کا سیکریٹری رہا کراچی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس سے پہلے میں جوائنٹ سیکریٹری تھا، پھر ایکٹنگ سیکریٹری بنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں۔ اس وقت بھی میرا سیاسی لوگوں سے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ انتہائی قابل ذکر ہیں، بہت سارے لوگ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، جس میں خورشید حسن میر صاحب تھے، جس میں جو ہے وہ معراج محمد خان تھے، جس میں شیخ رشید تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ موجود ہیں لیکن اب پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہیں۔ صحیح، جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے، اور پھر آپ جو ہے نا اتنی سٹرگل آپ نے کی ہے، اور جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ملک معراج خالد صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے، وہ کویت کے دورے پہ آئے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی،
انہوں نے یہاں کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں پروگرام بھی کیا. تو وہ بھی یہی جس طرح آپ کی بات ہے کہ ایک یعنی اس وقت واقعی عروج تھا پیپلز پارٹی کا, اور وہاں ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے محنت کی اور جو ملک کے لیے سوچتے تھے. ان کا مقصد ذاتی پروجیکشن نہیں تھا. اس لیے تو بہرحال ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اچھا سر, اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یوم تکبیر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک ٹائم فریم تو ظاہر ہے وہ 28 مئی 1998 تھا, لیکن اس سے پہلے جو ایک تیاری کی گئی تھی, ایک ویژن مشن جو حکومت, آرمی, سب لوگ شامل ہوئے تھے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی, یہ محنت, اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ اس میں کن لوگوں کا کردار رہا؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب, میں اس کو شروع کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے. صحیح. جب ذوالفقار شہید نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی. یہ 1972 کا دور ہے, اور وقت جب پاکستان میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی, اسی دوران اس کی بھی شنید سنائی دینے لگی تھی لوگوں کو کہ جی جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے, اور ہم نیوکلیئر وہ بنا رہے ہیں اسلحہ. تو اس وقت سے یہ سلسلہ تھا, اور وہ سلسلہ چلتے چلتے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اسی کی نظر ہوئے اور پھانسی چڑھے, اس کے بعد جو ہے وہ پھر نواز شریف صاحب کا دور آ گیا, اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا نیوکلیئر وہ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا. تو نواز شریف نے, اور اس سے پہلے ایک واقعہ اور جو ہوا وہ یہ تھا کہ ہندوستان نے جو ہے وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ ہندوستان نے بھی کوئی تجربہ کیا تھا, جس کے جواب میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے 28 کو جو ہے وہ 28 تاریخ کو یہ ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ چاغی میں کیا. صحیح. تو بیسیکلی میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ شروع ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے, شہید سے, پھر ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو شہید, اور پھر میاں نواز شریف صاحب. صحیح ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ماشاء اس عمر میں ہیں اور آپ کا بڑا تجربہ ہے, کیا اب بھی پاکستان کو خطرات ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خطرات اتنی ایٹمی طاقت ہونے کے بعد, یقینی بات ہے. دیکھیں نا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ برصغیر میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکل ڈومینیشن نظر آ رہا ہے وہ ہندوستان کا ہے. صحیح. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو سپر پاور ہے وہ بظاہر تو ایک ہی ہے, اور وہ امریکہ ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ اکنامکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کر چکا اور مزید کر رہا ہے, اور وہ مستقبل میں سپر پاور کو بیلنس کرے گا. صحیح. اس کے بعد پھر رشیا بھی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سپر پاور یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں ہندوستان کی ہیگمنی قائم ہو جائے, اور یورپ اور امریکہ پلس اسرائیل یہ سارے, اور اگر میں مطلب یہ کہ نام لینا چاہوں تو ہمارے یہ عرب ملک بھی اسی میں شامل ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس خطے میں ایک پاور بن جائے, اور باقی ملک جو ہیں اسپیشلی پاکستان وہ جو ہے اس میں آ جائے. صحیح. ان کے انڈر تھم آ جائے. لیکن انشاءاللہ ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں, اور یہ بات ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا, اور جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس قسم کے خطرات جو ہے وہ ہمارے ملک میں بلکہ اس خطے میں موجود ہیں.
بالکل بالکل خطرات بالکل موجود ہیں، صحیح کہا آپ نے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ میں آپ کے فوراً بعد اس وقت ہمارے درمیان کویت کی ایک ایسی شخصیت جو وقت ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، انسان دوست بھی ہیں، اور ان کی خدمات بھی ہیں اپنی جماعت کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور بہت بڑے شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، اور طویل عرصہ ہو گیا ہے کویت میں مقیم ہیں، اور سچے پاکستانی ہیں۔ میں فیاض وردگ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں گا، آپ نے ہمیں کچھ بتانا ہے، کیوں نہ آپ سے ہم کچھ آپ کی جو بیس ہے، آپ ایک شاعر ہیں، آپ نے کوئی نظم تیار کی ہے اس حوالے سے، یوم تقدیر کے حوالے سے؟ اگر ہے تو ہمیں سنا۔ طارق صاحب السلام علیکم، اور تمام دوست جو اس وقت یہاں موجود ہے ان سب کو السلام علیکم، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے یوم مئی کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی تھی۔ تو آپ نے شاعری کی بات کی تو کیوں نہ میں پہلے نظم سے شروع کروں۔ بالکل بالکل کہ جشن پر جشن مناؤ لوگو، واہ، شہر کے شہر سجاؤ لوگو، چاند تاروں کو جگاؤ لوگو، بات یہ سب کو بتاؤ لوگو، پرچم پاک اٹھاؤ لوگو، نعرہ شکر لگاؤ لوگو، دہر میں دھوم مچاؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو۔ واہ واہ ماشاءاللہ، چاند تاروں کو جگاؤ لوگو، بات یہ سب کو جتاؤ لوگو، پرچم پاک اٹھاؤ لوگو، نعرہ شکر لگاؤ لوگو، دہر میں دھوم مچاؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو، اپنی ہستی کو جتاؤ لوگو، اپنی ہستی کو جتاؤ لوگو، جی ہاں، اپنی ہستی کو جتاؤ لوگو، نغمہ پاک سناؤ لوگو، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ لوگو، رنجش دل کے مٹاؤ لوگو، آگ نفرت کے بجھاؤ لوگو، یوں نہ گھر اپنا جلاؤ لوگو، نعرہ شکر لگاؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو۔ ماشاءاللہ، زبردست، کیا بات، ہستی کو جتاؤ لوگو، نغمہ پاک سناؤ لوگو، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ لوگو، رنجش دل کے مٹاؤ لوگو، آگ نفرت کے بجھاؤ لوگو، یوں نہ گھر اپنا جلاؤ لوگو، نعرہ شکر لگاؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو۔ آؤ سورج کو اگاؤ لوگو، پردہ شب کو مٹاؤ لوگو، دہر میں دھوم مچاؤ لوگو، نعرہ شکر لگاؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو، جشن پر جشن مناؤ لوگو، شہر کیا گاؤں سجاؤ لوگو، یوم تکبیر مناؤ لوگو۔ میں آپ سے ان اشعار کے بعد یہ کہوں گا، ایک طویل عرصہ آپ کویت میں مقیم ہیں، بلکہ آپ دبئی اور مختلف جگہ پر رہے، آپ نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں، آپ ایکٹر بھی ہیں، آپ کویت ٹی وی پہ بھی، چینل 1 پہ بھی ماشاءاللہ آپ نے پروگرام وغیرہ کیے، تو ایک طویل عرصہ ہے آپ کا۔ لیکن جہاں تک ہم سیاسی حوالے سے کہیں گے تو وہ جو آپ کی خدمات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہ لازوال ہیں۔ آپ کی کویت میں رہتے ہوئے بہت خدمات ہیں، آپ صاحب کتاب بھی ہیں، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے آپ کا مجموعہ۔ تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ چونکہ ایک پارٹی سے وابستہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور آپ کا تعلق KPK سے بھی ہے، آپ کیا یوم تکبیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کن کن لوگوں کا خون شامل ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی 50 سال کی تاریخ ہے جو کہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ صحیح۔ میں بھٹو صاحب کی 70 کے اس الیکشن کے دوران جلسوں میں ہم بچے تھے، اس وقت میں 6ٹھی یا 7ویں کلاس کا طالب علم تھا،
तो भुट्टो साहब की गाड़ी के पीछे भागते थे। हम भुट्टो साहब के दीवाने थे। वो एक अवामी शख्सियत, वो ऐसे लोगों में नजर आते थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये कोई बहुत बड़े लीडर है। ये तो आम आदमी है, आम लोगों में मिलजुल के बैठता है। यानी मैं एक छोटी सी बात सुनाऊं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। कि हम गए थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 बच्चे गए थे वहां ऑफिस में। अपने खुर्शीद हसन वो थे, साहब थे, पिंडी डिवीजन के सदर थे, तो खुर्शीद हसन मीर साहब। तो हमने कहा कि जी मैं 6 आने उस जमाने में उस पीपल पार्टी की मेंबरशिप थी। तो हम गए तो वहां पर जो खुर्शीद साहब ने कहा आप बहुत छोटे हो, आप मेंबर कैसे बनोगे? तो हमने शोर मचाया। तो भुट्टो साहब बाहर आए, पूछा खुर्शीद क्या बात है? तो कहा ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये मेंबरशिप मांग रहे हैं। तो मैंने 6 आने ऐसे मुट्ठी में रखे हुए थे। भुट्टो साहब ने कहा मुट्ठी को कहाँ है पैसे? तो मैंने जब खोला, जो पसीना आया हुआ था पैसों को और मेरे को, तो मेरे हाथ से ऐसे हमला करके 6 आने लिए और खुर्शीद साहब को कहा कि खुर्शीद ये मेरा मुस्तकबिल है। और आज भी वो मेरे पास बेच महफूज है, जो भुट्टो साहब ने खुद मेरे यहाँ जेब पे लगाया था। तो ये एक, उसके बाद मुझे वो भी दौर याद है कि जब मुल्क टूट गया और हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर हालात इतने बदल गए। भुट्टो साहब ने पासपोर्ट को 50 रुपए में लगा दिया। मुझे पहली तकरीर याद है उनकी, क्या ये कुरान में लिखा है कि गरीब गरीब रहे? मैंने 50 रुपए का पासपोर्ट लगा दिया, बाहर निकलो, अपनी तकदीर बदलो। फिर उनका एक कदम जो है, एक कदम जो है, पांव जो है कुवैत में और एक सऊदी में और एक पूरे अरब में, कि मेरे लोग लो, और लोग निकल गए। और कहीं पक्का मकान होता नहीं था, आज कहीं कच्चा मकान है नहीं। उसके बाद हिंदुस्तान ने जब धमाके किए तो बहुत बुरी हालत थी लोगों की, बहुत बुरी, लोग घबरा गए थे कि क्या हुआ। और वो भुट्टो साहब की वो तकरीर भी मुझे याद है कि जब वो जोशीले शख्सियत थे कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, वो भी मुझे याद है। उसके बाद ये जो हुआ कि किसिंजर जो थे वजीर खारजा, वो दौड़े दौड़े आए और भुट्टो साहब, उनकी सेक्रेटरी ने भी ये बात लिखी है कि भुट्टो साहब को एक महफिल में एक कोने में लेके गया और उनसे कहा कि ये बंद कर दो। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, मैं नहीं बंद कर सकता। तो उसने कहा नहीं, ये आप ही बंद कर सकते हो। तो भुट्टो साहब ने कहा अगर मैं बंद भी कर सकता हूं तो नहीं करूंगा। तो किसिंजर ने कहा कि हम आपको खौफनाक इबरत बनाएंगे। तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया, मुझे मालूम है पाकिस्तान के जर्नल मेरी लाश सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन मैं बनाऊंगा। फिर कदीर खान को ले आए और ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद ये पूरा मियाँ साहब का दौर आया। अभी कोई क्या कहे, कोई क्या कहे कि मियाँ साहब नहीं कर रहे थे। भाई मियाँ साहब वजीर आजम थे, मियाँ साहब के ही हाथ में चाबी थी। अब वो सैयद साहब कह रहे थे उस दिन, मैंने सुना कि भाई 3 आर्मी चीफ में से 2 मुखालिफ थे, 1 हक में था। और वो शेख रशीद साहब जो है वो बात को घुमा घुमा कर अपने छोटेपन की वजह से कि नहीं ये नवाज शरीफ, भाई चाबी तो नवाज शरीफ साहब के हाथ में थी, उन्होंने हुक्म दिया और धमाके हो गया। और मैंने 1 मन मिठाई तकसीम की थी, मैं पाकिस्तान में था उस वक्त। अच्छा, तो ये हम सब का है, पाकिस्तान का है, हम सब पाकिस्तानी है, खत्म हो गई बात। ये हमारे मुल्क का है, खुदा के लिए इस पर भी इत्तिफाक करो, छोड़ो ये किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, किसने मुखालिफत की, ये सब बातें हैं। असल बात ये है कि हम एक ताकत बन गए और हमारे पड़ोस में एक बहुत ही बड़ा बदबख्त दुश्मन है हमारा, जो हमें मसल के रखना चाहता है। ये उसके लिए हमने खड़ा कर दिया कि आजा। सही। तो इस चीज को पॉजिटिव में लीजिए, खुदा के लिए ये बातें बिल्कुल ऐसी हैं कि जी ये तो मियाँ साहब नहीं कर सकते थे। यहाँ दुबई में एक पीर साहब आए हुए थे, बाद में वो फौत हो गए। वो तो भुट्टो साहब वो तो नवाज शरीफ तो घबराए हुए थे, ये तो हमने किया, ये क्या। तो मेरे दोस्त ने कहा यार इस आदमी की क्या हैसियत है कि ये मुल्क के वजीर आजम से बात करें। तो ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं, ये बात गलत है मेरे भाई, बस। और इसके लिए दोनों की कुर्बानी हो गई। आप देखिए ना मियाँ का क्या हाल है, मियाँ ने ऐसा क्या किया है, क्यों उसका ये हाल है।
ये आल भुट्टो साहब का क्यों आप मार दिया, क्यों जियाउल हक ने उसको मारा, इसी बात पर। अब फेरोज खान नून क्यों जेल में मर गया, गुआदर खरीदने पर। मुफ्ती साहब क्यों मर गए, गुआदर खरीदने में किरदार अदा करने पर। शहीद सहरवर्दी क्यों लबनान में कत्ल किए गए, कि उसने बंगाल से बंगालियों से पाकिस्तान के हक में वोट लिया था 1945 में। कयूम खान और लियाकत अली खान बंगाल से मुंतखब हुए थे। तो जिस किसी ने एक सड़क भी निकाली इस मुल्क के लिए, आप उसको मारो, अजीब बात है, ये बहुत बुरी बात है। ये मुल्क हम सब का है, चाहे फौजी साहब है, चाहे जज साहब है, चाहे सिविलियन है, चाहे जो भी है, हम सब का मुल्क है। हमारा फायदा इसमें है कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करें। छोड़ो बे के बातें बाप के, और अल्लाह उनको अजर दे। अब भुट्टो साहब का अजर अल्लाह के पास है। देख, इस्लामी मुल्क को मजबूत किला बनाने की बुनियाद रख लिया, ये अजर अल्लाह के पास है। अगर मियाँ साहब ने अपना किरदार अदा किया तो ये अजर अल्लाह के पास है। अगर किसी ने मुखालिफत की तो अल्लाह ही उससे निपटे। सही, हमारा फर्ज है कि हमारे पास एक चीज है, हमारे पास एक अमानत है, हमारे पास एक ताकत है, हम उसकी हिफाजत करें और हम उसके बारे में अच्छी बातें करें, बस खत्म हो गया। मैं इतनी सी, और वो फैज साहब का एक शेर है कि बड़ा खूबसूरत शेर है उनका इस मौजू पर, कि उन्हीं की फैज से बाजार अक्ल रोशन है, उन्हीं की फैज से बाजार अक्ल रोशन है, जो गाह गाह जुनू इख्तियार करते रहे। मैं कभी कभी अपने परदादा की कब्र पर जाता हूँ, उन 1886 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर आपने क्या तीर मारा, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, 15 मील जायदाद मेरी जब्त हो गई, अंग्रेज के बाकियात अब भी उस पर काबिज है, मेरे 4 जवान बेटे हैं, सारे ग्रेजुएट है, उनको नौकरी नहीं मिलती पाकिस्तान में, इस अंदाजा लगाइए। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा वतन है। तो जिसने कुर्बानी दी है, जिसने कुर्बानी दी है, उसकी कुर्बानी की कदर करो। छोड़ो ये बातें बनाना कि इसने क्या, ये तो कर नहीं सकता था, ये बातें अपने गुनाहों को बढ़ाने वाली बात है, ये तोहमत लगाने वाली बात है। और तोहमत की सजा कुरान करीम में 80 कोड़े हैं, सीधी बात है। हमारा किरदार होना चाहिए भाई, जिसने भी काम किया इस मुल्क के लिए उसकी तारीफ करो, खत्म हो गई बात। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जी, जबरदस्त। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके अंदर जो है वो हमने देखा कि कूट कूट कर भरी हुई मोहब्बत वतन की, और उनकी सोच पॉजिटिव है। नाज़रीन, हम अपने इस वेबिनार का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद रियाज अंजुम साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सीनियर पाकिस्तानी हैं, और उनकी भी पाकिस्तान के लिए कुवैत में रहते हुए ओवरसीज़ जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, बड़ी खिदमत हैं। रियाज अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। यौम तकबीर के हवाले से क्या हम इसको एक मखसूस जमात की कारकर्दगी कह सकते हैं, या ओवरऑल इसमें किन किन लोगों का किरदार समझते हैं कि ये जो दिफा पाकिस्तान के हवाले से इतना बड़ा दिन आज हम मना रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश के आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया और अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। आज का दिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख का एक नहायत अहम दिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत जी पाकिस्तान जो एटमी ताकत बना, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी मखसूस एक जमात या एक फर्द का हाथ है। नहीं, ये जरूर बात है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो उन्होंने इसकी इब्तदा की। जैसा कि डॉक्टर कदीर खान साहब खुद फरमाते हैं कि जब 1974 में गालबन इंडिया ने एटमी धमाके किए थे और फिर वो इलाके में अपनी ताकत जो है ना वो मनवाना चाहता था, तो डॉक्टर कदीर खान साहब जो उस वक्त हॉलैंड में शायद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उन्होंने भुट्टो साहब को खत लिखा कि इन हालात में
میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت بناؤں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس بات کو بڑا پازیٹیو لیا اور بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً کہا کہ آپ آ جائیں, آپ کو ہر سہولت دی جائے گی. تو اس لحاظ سے جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب پاکستان آئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو لیبارٹری اور ساری ہر سہولت جو تھی وہ ان کو مہیا کی. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور اس پروگرام کے لیے ہر طرح کے فنڈز مختص کیے, ان میں کوئی کمی نہ آنے دی. اور اس کے بعد تقریباً 10 سال کے عرصہ میں ہی ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے ضیاء الحق کو یہ کہہ دیا کہ ہم کسی وقت بھی اب ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب نے جناب ان کا ماتھا چوما اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. صحیح. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ضیاء الحق صاحب کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس میں بڑھاوا دیا. اس وقت جو صدر تھے وہ غلام اسحاق خان تھے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی مطلب فراخ دلی سے جو تھی نا وہ فنڈز کی ایلوکیشن کی. اور اس کے بعد جب بے نظیر کے بعد دور آیا یہ نواز شریف صاحب کا تو انہوں نے بھی اس کو روکا نہیں, اس کو بڑھاوا ہی دیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مختلف لوگوں کے دور آئے یا حکومتیں آئیں, ہم ان کے باقی جتنے کام ہیں ان میں 100 خامیاں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا, انہوں نے وہ کام غلط کیا. لیکن ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر سب نے اپنی جو تھی نا میکسیمم جو ان کے وہ کر سکتے تھے, زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا شیئر حصہ ڈال سکتے تھے, تو وہ یہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے, پاکستان کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ہر پارٹی نے اور ہر پارٹی کے لیڈر نے اپنا حصہ ڈالا. زبردست. اب یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ بائی چانس جب 11 مئی کو ہندوستان نے دوبارہ سے دھماکے کیے تو اس وقت پھر کیونکہ پاکستان ایٹمی صلاحیت تو حاصل کر چکا تھا 84 میں, تو اس وقت پھر عوام کا دباؤ بھی تھا, جو ہمارے ایٹمی جو سائنسدان تھے ان کی بھی خواہش تھی, ہماری جو ملٹری بیوروکریسی تھی ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم ہندوستان کے جواب میں ہمیں بھی ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے. صحیح. تو اس وقت پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ لینا پڑا, اگرچہ بڑا پریشر تھا ان کے اوپر. اس وقت کلنٹن جو تھا وہ امریکہ کا صدر تھا, تو اس نے بڑا دباؤ ڈالا, بڑی پیشکشیں بھی کی کہ اگر آپ یہ ایٹمی دھماکے نہ کرو تو ہم اقتصادی طور پہ امداد کے طور پہ آپ کو کروڑوں ڈالر بھی دیں گے. لیکن جو عوامی خواہش تھی, جو فوج کی خواہش تھی, اور جو باقی جو ہماری سول کمیونٹی تھی, جو ان کی خواہش تھی, ان کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا. صحیح. اور 28 مئی 1998 کو ہندوستان کے 3 دھماکوں کے بدلے میں 5 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر, مضبوط
دفاعی لحاظ سے ملک ہونے کا یہ شرف حاصل ہوا. اور یہ دن اتنا اہم تھا کہ اس دن کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام ملا کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے اب بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اور پاکستان دنیا کا 7واں نیوکلیر پاور بن چکا، اور اسلامی دنیا کی یہ پہلی ایٹمی طاقت تھی جو معرض وجود میں آئی. تو یہ اس لحاظ سے 28 مئی جس کو یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے، یہ بہت اہم دن ہے ہماری قوم کے لیے. ہماری قوم کی اس دن قوم کو یعنی وہ طاقت اور عزم حاصل ہو گیا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بلا یعنی بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا تھا کہ اب ہم آٹھویں طاقت بن چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں سبھی لوگوں نے، سبھی لیڈروں نے، سبھی جماعتوں نے اپنا بڑا اچھا کردار ادا کیا. زبردست، بالکل صحیح کہا آپ. بہت شکریہ ریاض علمی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. سب لوگوں کا کردار ہے. اس وقت ہمارے درمیان انمول ٹی وی چینل کے CEO اور ہمارے محترم دوست جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے. سر میں آپ سے یہ کہوں گا ظاہر شریف صاحب کہ ہم جو کویت میں ہیں، اسد راست ہیں، ہم بھی یہ دن جو ہے نا کووڈ سے پہلے مناتے رہے ہیں، ہر سال مناتے رہے ہیں. آپ سعودی میں رہتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی میں یوم تکبیر کس طرح سے مناتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب، آپ نے آج کا دن جو ہے وہ منتخب کیا 28 مئی، جس دن ہم ناقابل تسخیر ہو گئے. جیسے کہ ابھی آپ پوچھ رہے ہیں، اس وقت بھی مسلم لیگ نون جو ہے الریاض میں سینئر نائب صدر ڈوگر صاحب، وہ جو ہے ابھی بھی اور ان کے ساتھ دوسرے عہدیداران بھی کیک کاٹ رہے ہیں. واہ، تو یہ صرف جیسے میرے سے پہلے تمام میرے جو سینئرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صرف نون لیگ کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے پاکستانیوں کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے لیے یہ سب سے بڑا خوشی کا دن تھا کہ اس دن جو ہے وہ پاکستان اور پہلی اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بن گئی. میں جو ہے وہ شروعات میرے تمام دوست جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے شروع کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہسٹری میں نے بھی پڑھی ہے کہ 1954 سے محمد علی بوگرا صاحب جو تھے ہمارے، وہاں سے انہوں نے سٹارٹ ہوا کہ ہم پرامن ایٹمی پروگرام شروع کریں، لیکن وہ نہیں کر سکے. جو ہے وہ تھوڑا امریکہ کا پریشر تھا ان کے اوپر. پھر اس کے بعد ہمیں چانس ملا، 58 میں بھی ملا، لیکن ہم نے بھی وہ بھی چانس جو ہے وہ ہم نے کہہ لیں کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کو اگنور کرتے گئے. جب وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ 1963 سے یہ انہوں نے جو ہے اپنے دل میں یہ شروع کیا کہ میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بناؤں گا، تو ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کنٹینیوز کرتے کرتے، اور جو سب سے بڑی بات ہے اسلامی سربراہی کانفرنس انہوں نے کی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا. میں اس پروگرام میں جو نام نہیں لیا جا رہا کہ اس میں ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کا اور شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے. یہ 1963 سے شروع ہوا، اور 1971 میں جب ہم 2 لاکھ ہوئے تو پھر بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ اب لازم ہو چکا ہے کہ ہم ایٹم بم پر کام شروع کریں. اور محسن پاکستان، محسن اسلام ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، جنہوں نے اپنی آسائشیں ہر چیز چھوڑ کے آئے، آج ان کا نام، ہم آج بھٹو کا نام لے رہے ہیں، آج ہم نواز شریف کا نام لے رہے ہیں، ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے
मुल्क के लिए उस मुल्क से वहां से आए। और भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। और उनको ये जो दो शख्सियात हैं इनको ये क्रेडिट जाता है। उसके बाद जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि फिर इसमें कंटिन्यूटी आई, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सलामती की जामन है, ये प्रोग्राम उसने फिर जारी रखा। जो भी आया वो इस पॉलिसी से बैक नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी थी। और उसके बाद जो है अल्लाह के फजलो करम से 1983 में हम इस काबिल हो चुके थे कि हम एटमी धमाका कर सकते थे। आपको याद होगा कि जब हालात बहुत, जनरल ज़ियाउल हक इंडिया मैच देखने गए तो हालात बहुत खराब थे। फौजें बॉर्डर्स पे थी, क्योंकि मेरा सियालकोट सरहदी इलाके से ताल्लुक है, फौजें आमने सामने थी। तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब जो जिनको एक मर्द मुजाहिद भी कहा जाता है, इंडिया का दौरा किया। मैच देखना तो एक बहाना था। तो वहां पे जो है वो उन्होंने जब वो इंदिरा गांधी के बेटे से, राजीव गांधी से एयरपोर्ट पे मिले तो उन्होंने कहा कि मैच देख के मैंने वापस जाना है इस्लामाबाद। उस वक्त तक अगर आप लोगों ने अपनी फौजों को वापस ना बुलाया तो इस्लामाबाद उतरते हुए मेरा जो पहला वर्ड होगा वो ये होगा, फायर। इट्स मीन कि उस वक्त हम एटम बम के हमारे पास सब कुछ था। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक मुल्क है, 57 और इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन रूह जमीन पे मैं हिंदू नाम की कोई चीज रहने नहीं दूंगा। इट्स मीन के ये बम उस वक्त तैयार था, हर चीज रेडी थी। फिर 1958 को 28 मई 1998 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक्त के वजीर आजम, जब थोड़ा सा हालात ऐसे हुए कि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, तो उधर से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आवाम और उसके बाद जो है वो हमारे साइंसदान, सबका प्रेशर भी था कि अब इंडिया कर चुका है धमाके, अब हमने रिप्लाई देना है। तो मियां साहब ने कहा कि बिल्कुल अब रिप्लाई देने का वक्त आ गया। वो कि उस वक्त मियां साहब के ऊपर काफी प्रेशर था और उनको जो है वो सहूलतें भी दी जा रही थी। उसके बावजूद उन्होंने जो है वो बटन दबा के चागी के पहाड़ों से दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अब पाकिस्तान जो है वो इस्लामी एटमी ताकत बन चुका है। तो इसके साथ मैं आज आपके प्रोग्राम के वसासत से, जहां पे हम आज यौम तकबीर मना रहे हैं, हमें आज एक अहद भी करना है कि हम अपने हीरो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए भी आवाज उठानी है। इंडिया ने अपने साइंसदान को सदर पाकिस्तान बना दिया और हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? सही। ना नवाज शरीफ हुकूमत ने उनको कोई अकोमोडेट किया, ना ही ये मौजूदा हुकूमत उनको कोई अकोमोडेट कर रही है, और साबका ने भी जो उनके साथ किया वो सबके सामने है। तो आपके प्रोग्राम के वसासत से मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि मोहसिन पाकिस्तान को उनके रुतबे के हिसाब से हुकूमत में आला ओहदा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने आज यौम तकबीर के हवाले से, और ख़ास तौर पर आपने मोहसिन इंसानियत जो हमारे डॉक्टर कदीर साहब, उनके हवाले से भी बात की। नाज़रीन, हमारे इस वक्त दरमियान राना एजाज सुहेल साहब मौजूद हैं, जो आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं। उनसे हम तफसीली बात इसलिए करेंगे कि उनके पास जो नॉलेज है या उनके पास जो चीज़ें हैं
مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک طویل ان کا ایک ہم نے سلسلہ کیا تھا، انہوں نے خطاب کیا تھا، یہی پروگرام تھا، یوم تقریب کے حوالے سے تھا، تو وہ باتیں ہم سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیبر ونگ کے جو صدر ہیں، جنہوں نے ڈے فرسٹ سے کویت آنے کے بعد ایک سنسیئر انسان ہیں، اور ان کی پارٹی کے لیے یہ بھی اپنی اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی بڑی خدمات ہیں اور طویل خدمات ہیں۔ زبیر شریف صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی جیسے بات کر رہے تھے ظاہر شریف صاحب کہ 98 میں بہت زیادہ پریشر تھا وزیر اعظم نواز شریف پہ، اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا، کس طرح سے انہوں نے مطلب انجام دیا، ایک بڑی طاقت بن گئے۔ تو آپ کچھ ہمیں یوم تکبیر کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طارق اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ صبح بات ہوئی اور آپ نے اتنی جلدی میں اس پروگرام کو ترتیب دے دیا کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے آج بڑا زبردست کام کیا ہے، کیونکہ جو موجودہ حالات کے تحت اتنے بڑے پروگرام تو ہو نہیں سکتے۔ آپ کے علم ہے کہ ہم ہر سال پروگرام کرتے ہیں، لیکن ایک سال سے کرونا آیا ہوا تو پھر ہم اسی میٹنگ اور ایسے چھوٹے موٹے پروگرام کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کے بات ہونے کے بعد میرے بہت ہی پیارے عزیز دوست رانا اعجاز صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی مجھے کال کی۔ تو پھر یعنی دیکھیں کہ آج کا دن جو ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں آج کے دن سب سے پہلے تو میں اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار بھٹو صاحب کو، جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا اور پاکستان کی طاقت کو ناقابل تسخیر بنانے میں ایک بنیاد رکھی۔ آپ کے علم ہے کہ جب بھی ہم کسی 5 اسٹار میں یا کہیں بھی ہوٹل میں پروگرام کریں تو میں اپنے ملک کے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، وہ ہمارا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے جو شخص کام کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل ساد احترام ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور میں جناب محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو اتنی بڑی طاقت بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا، اور اس کی ٹیم جو تھی ایک بہترین ٹیم تھی، جنہوں نے پاکستان کی قوت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے جو کام کیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، بہترین کام جو انہوں نے کیا یوم تکبیر کے مناسبت سے۔ آپ سمجھتے ہیں طارق صاحب اور میرے سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کہ انہوں نے اتنا بڑا پریشر تھا، بل کلنٹن کے 5 فون آئے، پھر سہولیات کا، لیکن انہوں نے عوام کی جو خواہش تھی اس کی قدر کی، اپنے اداروں کی قدر کی۔ اور اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا نے جب اپنے دھماکے کر دیے تھے تو اس کے بعد وہاں کے جو سیاستدان تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو اب سوچ کے بات کرنی چاہیے، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، تو یہ قابل برداشت بات نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے جو ہمارے ملک کے بہترین ثبوت ہیں اور ہمارے قائد ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے مفاد میں جو فیصلہ کیا وہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہم اتنے فخر سے اگر بات کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے لیڈران تھے، ذوالفقار بھٹو سے لے کر نواز شریف تک جتنے سربراہ رہے، انہوں نے واقعی ایٹمی قوت میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا اور اس کام کو جاری و ساری رکھا، اور آج ہم ایٹمی قوت ہیں۔ تو ان سب کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ہر قسم کے سیاسی مخالفت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا مشن ہے یا ایسا، یہ جاری ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ دیکھیں گے پاکستان ایک بہترین ملک بن کر، ایک ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے گا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج آپ دیکھتے کہ پاکستان ترقی کی راہوں میں بہت زیادہ آگے ہوتا۔ جی بسم اللہ۔ واہ جی، ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہ سلسلے انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ ہمیں ایک متحد قوم بننا ہے، چاہے ہم پاکستان میں ہوں، چاہے ہم
کویت میں ہوں چاہے ہم سعودی عرب میں ہوں، یہ لڑی جو آج ہم نے اکٹھے کی ہے ایسے لوگوں کو، جیسے ہمارے درمیان جو ہے ایک بہت قداور شخصیت خاقان علی مرزا صاحب، تو انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، کچھ اور بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے. تو میں اس وقت رانا اعجاز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ناظرین، یہ جو ویبینارز ہوتے ہیں، یہ جو فاصلاتی نظام ہوتا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کچھ کمپلیکیشن ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پھر سے جڑ جاتے ہیں. رانا اعجاز صاحب اس وقت ہمارے درمیان آ گئے ہیں. بہت شکریہ رانا اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب میاں محمد ارشد صاحب نے یہ پروگرام کیا تھا یوم تقبیر کے حوالے سے، تو آپ کا جو خطاب تھا وہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا، پورا پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا. وہ ایک تاریخی خطاب تھا آپ کا. آپ نے آپ نے کوئی شخصیت کو آپ نے چھوڑا نہیں تھا، آپ نے ان ہیروز کو، آپ نے ان لوگوں کو ان کے بارے میں ڈیٹیل بات کی تھی. آپ نے شہید بھٹو کے حوالے سے بھی بات کی تھی. تو وہ چیزیں آج بھی میرے ذہن میں نقش ہیں، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ آج آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو رہے ہیں، آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے، تو یقینی طور پر آپ تھوڑا بہت ایک تو یہ کہ یوم تکبیر کے حوالے سے، اور دوسرا ان ہیروز کے حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ کیا رہا ہے، آج آپ ہمیں سب کچھ بتا دیں. جی رانا اعجاز صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے تو میں سی او ووپ میڈیا جناب طارق اقبال صاحب اور برادر عزیز شہزاد کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے آج کی شام ایک خوبصورتی طریقے سے منعقد کی ہے. میں اس پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جس طرح جناب آج کے ہمارے میزبان اور ہوسٹ جناب طارق اقبال صاحب نے کہا، دیکھیے آج کا دن یہاں ہم یوم تکبیر کے حوالے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ یوم تجدید عہد بھی ہے. مجھ سے قبل میرے بہت اچھے دوست فیاض وردگ اور ریاض انجم صاحب، اور میں نے سپیچ سنی ان کی بھی، ہمارے جو زاہد شریف صاحب تھے اور ریاض سعودی عرب سے، بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. یہ بات طے ہے کہ ایٹمی پروسیس جو تھا اسے ہم کسی ایک عہد کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے. یہ عہد با عہد ارتقائی عمل تھا جو مختلف ادوار میں اس پہ کام ہوتا رہا. اس کی میں کہوں گا خشت اول مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. صحیح. اور یہ انہی کا ترا امتیاز تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو اس کام کے لیے منتخب کیا جو اس کا اہل تھا. یہ بھٹو صاحب کی دور اندیشی تھی. وہ ہیرا، وہ نابغہ روزگار، وہ قوم کا ذہین و فطین بیٹا جسے تاریخ عالم ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نام سے منسوب کرتی ہے، ان کی شخصیت تھی. زاہد شریف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے اپنے آرام کو ترک کیا اور پاکستان تشریف لے آئے. بہت اچھی بات کہی انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. بے شمار روڑے اٹکائے گئے، بے شمار ریشہ دوانیاں کی گئیں، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لائے، چونکہ بھٹو صاحب کا دست شفقت ان پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ بھٹو مرحوم کے بعد ضیاء الحق دور میں بھی اس پہ کام ہوا. اور اس طرح جیسے میرے دوستوں نے کہا، مختلف ادوار میں
اس پہ لوگوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں. اس میں غلام اسحاق خان صاحب کا کردار ناقابل فراموش ہے. اور اس طرح میں شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لمبی باتیں مطلب اب ہو چکی، بار بار اسے ریپیٹ کرنے کا تک نہیں بنتا. تو بہر صورت یہ سلسلہ مسلسل ایک عمل تھا. اور پھر جب ایٹمی طاقت پاکستان حاصل کر چکا تو جب ہندوستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے 11 مئی اور 13-14 مئی کے عرصے میں 1998 میں، تو وہ دھماکے تو انہوں نے کر لیے. دھماکوں کے بعد یہاں میرے دوست بیٹھے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے. ایل کے اڈوانی اور واجپائی کا لب و لہجہ ہمارے لیے ایٹم بم کے دھماکوں سے زیادہ بڑا دھماکہ تھا. ایل کے اڈوانی اور دوسرے صاحبان جس طرح بات کرتے تھے پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے، جس کے بارے میں فیض احمد فیض نے عرصہ قبل پہلے کہا تھا کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، پاکستانیوں سر جھکا کے چلو. تو ہماری حالت 11 اور 14 مئی سے 28 مئی تک، میں نے جیسے اپنی سپیچ میں کہا تھا، ایسی تھی جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے. ہم زندہ تو تھے لیکن مردہ تھے. ہمیں جو جان پڑی، روح پڑی، اس کے لیے بڑی جدوجہد اور تگ و دو کرنی پڑی. یہاں میں ایک بات کا اضافہ کروں، میرے مقرر دوست جو تھے وہ شاید اس میں ان کے بیان میں نہیں آیا. اس عرصہ میں 14 مئی اور 28 مئی کے درمیان ایک شخصیت کا اور کردار ہے جس کو ہمیں سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے. وہ شخصیت تھی جناب مجید نظامی مرحوم. واہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. میں اسے پاک ولی اللہ کہتا ہوں. تحریک پاکستان کا وہ نڈر اور بے باک سپاہی تھا. مجید نظامی صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے کہا کہ میاں صاحب، اگر اب بھی آپ نے دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کرے گی، اس لیے جلد کیجئے. ہماری حالت مردہ بدست زندہ کی ہے. ہم ایل کے اڈوانی اور واجپائی کا لب و لہجہ برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی قوم آپ کی برداشت کرے گی. تو میاں صاحب پر جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ بہت پریشر تھا، لیکن سب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، قوم کے تعاون اور دعاؤں اور ہمارے سائنسدانوں کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ 28 مئی 1998 کے دھماکوں کی شکل میں سامنے آیا. اور میں آج کی شام اس شخص کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے ایٹمی دھماکوں کے بٹن کا سوئچ آن کیا. اس کا نام محمد ارشد تھا. قابل تحسین ہے وہ انگلی جس نے اس کا بٹن پریس کیا اور پاکستان کو ایک دنیا میں ایک 7ویں بڑی طاقت منوایا اور عالم اسلام کی پہلی طاقت. ڈاکٹر نذیر احمد چیمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے قائد اعظم کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. زاہد شریف صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو انہوں نے جو بات کی ہے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. اور زاہد ملک کی کتاب
اسلامک بم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ تو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ زاہد شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ شومی قسمت کے ہم نے اپنے جھومر کے ساتھ کیا سلوک کیا اور مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں عزت وقار بخشا ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے ہوا، لیکن وہ شخص جس نے ہمیں آج چلنے کا سلیقہ دیا، سکھایا ہے، جس نے آج ہمارے سینے کو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہمیں طاقت فراہم کی ہے، شومی قسمت کے ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ میں سعد شریف صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ عہد حاضر کے جو حکمران ہیں، اور میرے بھائی یہاں ریاض انجم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، کوئی ایسا عمل اختیار کریں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کسی بڑے منصب پر فائز کیا جائے، یا ان کو ایسے لک آفٹر کی جائے جیسے قوم اپنے بڑوں کی کرتی ہے، اور ان کی خدمات کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ اس عمل میں جتنا بھی ایٹمی پروسیس ہے، کئی ویزیبل اور کئی انویزیبل ہینڈز ہیں، ہم صرف ویزیبل ہینڈز جو ہیں یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ تھا اس کا پس منظر جس پہ میرے دوستوں نے، میرے عزیز ریاض انجم صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی کہ ہم لاکھ اپنے سیاسی نظریاتی اختلافات کریں، لیکن جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، اس سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ تو برادران عزیز، یہ تھا ایٹمی طاقت کا پس منظر۔ اب اس کا پیش منظر جو ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جیسے آغاز میں میں نے کہا کہ تجدید عہد ہے، اور آج ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے، بھٹو مرحوم، ضیاء الحق مرحوم، غلام حساق خان، جناب نواز شریف صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور محمد ارشد، اور اس طرح باقی صاحبان، اور ایس ایم ظفر کی خدمات جو ہالینڈ کی عدالت میں تھی، میں اس کو موضوع کو لمبا ہو جائے گا، اس طرف نہیں جانا چاہتا، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ایس ایم ظفر کی خدمات جس میں ہالینڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر مقدمہ چلا، اور جس میں انہوں نے اس کا مقدمہ لڑا اور اس کو بے گناہ ثابت کیا، کیونکہ وہ ایشو ٹرانسفر آف نالج کا۔ بہرحال پیش منظر یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی مذہبی اختلافات کو دور کرنا ہوگا، بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، ہمیں برداشت کی قوت کو رواج دینا ہے۔ میرے دوستو، میں نے آج سے کچھ سال قبل یوم تکبیر کے موقع پر یہی بات کہی تھی، ہمیں خطرہ اپنے دشمنوں سے نہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ یہ ہمارے واضح دشمن ہیں، اور ہمارے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ناقابل تصغیر قلعہ ہے۔ ہمیں اگر ڈر ہے اپنوں سے ہے، جو آستین کے سانپ ہیں، ہمیں آستینوں کے سانپ سے ڈر ہے، اور کسی ہم طاقت کو جو ہے نا، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور ہم اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ آج قوم جو ہے اپنے بڑوں کو خراج تحسین بھی پیش کر رہی ہے، اور آج کی اس تقریب میں آج کی جو موجودہ پارٹی برسر اقتدار ہے اس کے صاحبان بھی موجود ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی موجود ہیں، دیگر سماجی کارکن بھی موجود ہیں، مجتمع کا خاکسار بھی اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جشن کا سماں ہے کہ قوم یوم تکبیر کو ایک جشن کے طور پر آج سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور
اللہ ताला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से सरफराज करे। मैं आखिर में सब साहबान का और बतौर ख़ास जनाब तारिक इकबाल साहब, वूप मीडिया के ज़िम्मेदारान शहजाद भाई, सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की तकरीब को आरास्ता व पैरास्ता किया। और इन्हीं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। एक ही बात अल्लामा इकबाल का शेर मैं अर्ज़ करते हुए कहूँगा कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। ये एटमी ताकत हमारे लिए आज ज़रबे कलीमी से कम नहीं। वमा अलैना इल्लल बला। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। राणा एजाज साहब हमारे समाजी शख्सियत हैं, कुवैत में असदरा से मुकीम हैं और सदर हैं कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के। फ़िक्र इकबाल से उनके तकरीबन 27 साल हो गए हैं जिस पे वो प्रोग्राम करते हैं। कोविड-19 में भी उन्होंने माशाल्लाह ऑनलाइन प्रोग्राम किया और दुनिया भर के जो थे सुफरा और कम्युनिटी के लोगों को दिया। आज उन्होंने जो बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने पस मंज़र और पेश मंज़र के हवाले से यही कहा कि हम तमाम एक हो जाएं और मुल्क के लिए सोचें। यकीनी तौर पर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ़ करा रहा हूँ वो हमारे कुवैत के नौजवान हमारे दोस्त हैं और इस वक्त वो सदर हैं पाकिस्तान बैंकिंग एंड प्रोफेशनल के हवाले से। काफ़ी खिदमात हैं उनकी और वो कम्युनिटी के हवाले से भी और मुख्तलिफ कुवैत में रहते हुए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। जी ताहिर भाई अशरफ, आप आज हमें इस दिन के हवाले से, उस दिन के हवाले से कि जिसको हम तारीख़ी तौर पर हम उसको मनाते हैं और इसके बारे में आज बहुत तफसीली गुफ्तगू राणा एजाज साहब ने भी की। आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले मैं सब भाइयों को सलाम पेश करना चाहूँगा और आपको मुबारकबाद सब भाइयों को कि आज के इस तारीख साज दिन पे हम इकट्ठे हुए और इस जैसे राना भाई ने कहा कि तजदीद अहद वफा का दिन है और उस अहद को वफा करने के लिए और उसकी तजदीद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैं इस पे पस मंज़र तो सब भाइयों ने, सब दोस्तों ने इसका पेश किया। मैं इसके जो इस पे जो पेश रफ्त है, जो इस पे हाल में जो मज़ीद काम हो रहा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 100 से ज़ायद एटमी वारहेड्स रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शदीद आलमी दबाव के बावजूद तेज़ी से जारी है और पाकिस्तान हर साल अपने हथियारों के ज़ख़ीरे में 10 नए एटम बम का इजाफा कर रहा है। और ये बड़ी इत्मीनान की बात है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने के निस्बत से। और भारत, जैसा कि भारत अमेरिका एटमी मुआहदे के बाद पाकिस्तान की जानिब से चीन के साथ ऐसा ही मुआहदा किया गया है। मुल्क में चीन के ताउन से एटमी बिजली घर भी बनाए जा रहे हैं, जबकि खुशाब के करीब प्लूटोनियम तैयार करने वाले 2 नए एटमी रिएक्टर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं। खुशाब में ही एक और एटमी प्लांट की तामीर भी जारी है, जिनसे एटमी हथियार बनाने की मुल्क की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और इसको यकीनी बनाया जा रहा है। और ये सारा उस कोशिश की मरहून मिन्नत है जो हमारे मोहसिन कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कोशिश और हमारे जो बाकी जो लीडरान हैं उनकी कोशिशों से पाया तकमील तक पहुँच सका। एक जानब तो ये एटमी बम भारत जैसे जंग पसंद मुल्क के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान की पुरवकार सालमियत को यकीनी बनाए हुए हैं, लेकिन इस महंगे तरीन हथियार की तैयारी और इसकी हिफाजत की वजह से पाकिस्तान माशी तरक्की के वो अहदाफ हासिल नहीं कर सका जो इसे अब तक कर लेने चाहिए थे, बल्कि बाद मैदानों में तो पाकिस्तान जहां था वहां से भी पीछे चला गया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू दिन से ही आलमी साजिशों और शदीद तनकीद का शिकार है। पाकिस्तान की एटमी ताकत कई आलमी ताकतों को एक आंख नहीं भाती और यही वजह है कि कुछ अरसे बाद बाकायदा मुखालफाना मुहिम चलाई जाती है। अब हुकूमत और पूरी कौम का फ़र्ज है कि मुल्क की सलामती की अलामत इस एटमी प्रोग्राम की हिफाजत और तरक्की के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें और यही आज के दिन
यानी यौम तकबीर का पैगाम है, और यही मेरा पैगाम है कि हम बहसीयत कौम इसको समझें और मुत्तहिद हो जाएं और इसमें मज़ीद अपना किरदार अदा कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर तारिक भाई, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को। बहुत अच्छा पैगाम दिया ताहिर ने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक चीज़ नाज़रीन, जैसा कि ताहिर बशीर साहब कह रहे थे कि हमारा मुल्क एक ट्रैक पे आ गया है। जितने भी यहाँ पे हमारे मुल्क में जितने भी अदवार गुजरे हैं, उसमें हर दौर में चूँकि पाकिस्तान से ऊपर ताकत, एटमी ताकत है, तो उन्होंने वो सिलसिला बंद नहीं किया, सिलसिला जारी है, तरक्की का सफ़र जारी है। सीपैक अपने अरूज पे है, और बाकी जो उन्होंने जिक्र किया, एनालिसिस किया, माशाल्लाह बैंकर हैं तो वो उनके पास एक फिगर तो ज़रूर है। तो बहुत शुक्रिया ताहिर बशीर साहब आपका। मैं इससे पहले कि कुछ और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराऊं, इस वक्त हमारे दरमियान जो है हमारे मीडिया के एक दोस्त हैं और पंजाब मीडिया के, और काफ़ी अरसे दराज से वो भी इसमें शामिल हैं, कम्युनिटी के साथ अटैच हैं। सईद, आप माशाल्लाह बतौर मीडिया आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, जब से हम सुपर पावर हुए हैं, क्या हमारे अंदर अब एक ऐसी कुव्वत पैदा हो गई है कि अब हमें ये खौफ नहीं है कि अब हम जो है ना कमज़ोर लोग हैं? आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था बेहद खुश थे, और ये सारा क्रेडिट जो जाता है हमारा, ये एटमी धमाकों की जितनी भी टीम थी, जितनों भी उन्होंने काम किया, ये सारा उनको जाता है। और आपको याद होगा कि जिस दिन एटमी धमाका हुआ, डॉक्टर कदीर साहब के लोग कितने दीवाने थे, उन्हें सड़कों पर कंधों पे उठा के नारे लगाए गए। और यहाँ कुवैत सिटी में मुझे वो दिन आज भी याद है, पाकिस्तानियों ने इतनी सेलिब्रेशन की, इतनी मिठाइयाँ तकसीम की कि कोई भी पाकिस्तानी आता था तो मिठाई का डब्बा लेके आता था। उस दिन कुवैत की मिठाई ख़त्म हो गई थी, हत्ता कि यहाँ जो कुवैती थे गाड़ियाँ खड़े होके और वो हमारे साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। उस मीटिंग की मैंने कवरेज की थी, और उस वक़्त के यहाँ मुस्लिम लीग के नून के जो सदर थे वो मिस्टर तैयब महमूद साहब थे, और इतनी बड़ा जश्न मैंने पूरे कुवैत में आज तक नहीं देखा। और जहाँ पे ये मीटिंग चल रही थी, सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसके सामने ही पुलिस स्टेशन था, और वो खुद भी हमारे साथ इस खुशी में शरीक थे। और आप जानते हैं कि यहाँ कोई भी गैर मुल्की किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे साथ खुश थे। पूरे मिस्र के लोग, सूडान के लोग, जितने भी मुसलमान ममालिक यहाँ थे हमारे साथ खुश थे। और ना खुश था तो वो वाजपेयी साहब था, जो एटमी धमाकों से पहले हमें कह रहा था कि इनको हम तिक्के बोटी बना के खाएंगे। ये उनके फौजियों के, उनके जनरलों के अल्फाज हैं। और जिस दिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत का मुजाहरा किया तो वाजपेयी का फौरी बयान आया कि हम तो भाई भाई हैं, लेकिन ये कभी हमारे भाई नहीं हो सकते। जब किसी शेर को या किसी गीदड़ को मैदान में आप गिरा दें और उसकी छाती पे बैठ के कहें कि मैं उठ जाऊं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह छाती पे बैठ के आए हैं, कारगिल पे बैठ के आए हैं। हमारी फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, बहादुर कौम है, हम सीनों में गोलियां खाने वाले हैं। और ये पाक फौज का एजाज है कि कभी उन्होंने पीछे गोली नहीं खाई, सामने गोली खाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज के दिन यही पैगाम अवाम के लिए छोड़ूंगा, खान साहब के लिए छोड़ूंगा, नवाज शरीफ साहब के लिए छोड़ूंगा, जरदारी के लिए छोड़ूंगा। खुदारा बहुत हो चुका, ये बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़ी मुश्किलों से बना है। ये हम परदेशियों से पूछें कि किस तरह हम यहाँ वक्त गुजारते हैं, सुबह 4 बजे उठ के और रात को 8 बजे आके चारपाई पे लेट जाते हैं। उसके बाद भी हमें यही होता है कि कब हमारा जाना होगा, किस वक्त हम अपने मुल्क में जाएंगे। लेकिन जब हमारे मुल्क से ये ठंडी हवाएं आती हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कोई खुशी का मौका आता है, तो हम सबको मिलके चलना चाहिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत शुक्रिया तारक साहब, आपने मुझे टाइम दिया। और पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया। जी रियाज अंजुम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह काफ़ी हमारी कोशिश यही है कि आज के दिन की उस अहमियत को, उसके पेश मंज़र, पस मंज़र और आने वाले जो हालात हैं उनको, जो हमारी जो कम्युनिटी के दोस्त हैं उनको बड़ा नॉलेज है, बड़ा इल्म रख रहे हैं, तो आप कुछ कहेंगे? जी तारक भाई शुक्रिया। मैं बस ये अर्ज करना चाह रहा था कि मोहतरम राना साहब ने अपने खिताब में ये फरमाया था कि हमें अपने मुहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को उनका जो जायज़ मकाम है वो दिलवाना चाहिए। तो उस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि इंशाल्लाह ताला मैं इसके अपने तौर पे पाकिस्तान बनाना चाहिए। जी जी, मैं पाकिस्तान में भी और आपने जो हमारी पार्टी की आला क़यादत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन तक इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी ज़रिए से ये बात पहुंचाऊंगा कि हमें मुहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जो है ना उनका जायज़ मकाम देना चाहिए और उन्हें एक बहुत ही अच्छे और काबिल कदर जो ओहदा है वो उनके लिए उनको यानी पेश करना चाहिए। अगरचे मुझे पता नहीं कि वो शायद वो ओहदा कबूल करेंगे या नहीं इस वक्त या इस उम्र में, लेकिन फिर भी हमें उनकी कदर करनी है और उनको उनका जायज़ मकाम दिलवाना है। मेरा ख्याल है कि शायद किसी वजह से जिस हालात में हमारा मुल्क गुजर रहा था गुज़श्ता जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तो पहले तो इक्तिसादी मामलात बहुत बुरे थे और उसके बाद ऊपर से कोरोना आ गया और फिर दूसरे मुल्क के अंदरूनी हालात जो हमारी कुछ अपोजिशन और दूसरे इस तरह के जो हालात हुए, उसकी वजह से शायद क़यादत की जो पीटीआई की क़यादत है, जो पाकिस्तानी क़यादत है इस वक्त की मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनकी इस तरफ जानब तवज्जो ना गई हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे इस फोरम पे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हुक्मरानों की तवज्जो इस जानब दिलवाऊँ और इंशाल्लाह ताला ये बात उन तक पहुँचेगी। ज़बरदस्त, बस मैं यही अर्ज कर रहा था। सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे यूके के जो हम सीनियर पाकिस्तानी, जो मैंने पहले कहा था कि फाउंडिंग लोगों में से हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का आगाज़ किया था, खाकान अली मिर्ज़ा साहब। खाकान साहब, आपने आज ये गुफ्तगू सुनी, इन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिसमें मल्टी लोग थे, सऊदी अरब से भी थे। एक अहम चीज़ जिसके बारे में मतलब कि बात की गई है, हुकूमती नुमाइंदे भी इस वक्त हमारे दरमियान रियाज अंजुम साहब भी मौजूद हैं, ताहिर बशीर साहब भी हैं, वो भी नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ कुवैत चैप्टर में। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो अज़ीम लीडर हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, इनके लिए कैसा होना चाहिए सिस्टम? क्या वो उसको फिर कबूल भी करेंगे? आने वाले दिनों में आप मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? सर, बात दरअसल ये है कि ये हुकूमती लेवल के मामलात हैं डॉक्टर कदीर साहब के, और यकीनी बात है कि तमाम मुकर्रीन जिन्होंने अभी अपनी राय का इजहार किया, सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये किसी एक फर्द का कारनामा नहीं है। जी जी, किसी ने उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने कम किया है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि ठीक है कि डॉक्टर कदीर साहब को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ज़्यादा उनका जो है वो करना चाहिए। अब ये तो आने वाली मतलब कई हुकूमतें गुजर गई हैं इसके बाद, लेकिन किसी ने भी उनको जो है वो उनके शान नहीं समझा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा है तो ज़रूर उनको जो है वो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और कोई अच्छी जगह मिलना चाहिए, बस। और क्या कहते, जी बिल्कुल सही कहा। उनको एक
اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر مبارک من صاحب بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شریک تھے، جن کا نام ہم نے کہیں بھی نہیں لیا، اور بھی لوگ ہوں گے. صحیح. تو سب کو ہی مطلب یہ کہ اس میں رکھنا چاہیے شامل. صحیح کہا. بالکل بالکل. یوم تکبیر جو ہے وہ عظیم دن ہے، اور ناظرین ہمیں اس دن کی یقینی طور پر اس کا ایک فرد جو نام رانا اعجاز سہیل صاحب نے گنوائے ہیں، وہ ایک فرد کے نہیں بلکہ اس شخص کا بھی، اس ارشد کا بھی نام لیا جس نے بٹن دبایا تھا، وہ بھی ہمارے لیے عظیم ہے. تو بالکل عظیم، ان کی قدر ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے. جی زبیر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا تھا، اگر آپ موقع دیں. ہاں کریں بات کریں. جی جی. اچھا، آج ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے پروگرام چکن دیا ہے، اور آپ نے جن دوستوں کو دعوت دی ماشاءاللہ بڑے ذہین اور زیرک دوست تھے. میں یہی بات کرنا چاہتا کہ ہمارے جتنے بھی محسن ہیں ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. اور یہ دیکھیں اگر ہم اس بات پر اگر جائیں نا کہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا، محمد بن قاسم سے لے کر آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جنہوں نے اتنا عظیم تحفہ آزاد ریاست میں لے کر دی، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے ایک ایسے مشن کی بنیاد رکھی جو مدتوں تک بلائی نہیں جا سکتی، سنہرے حروف سے رقم کی گئی، ان کو ہم نے تختہ دار پہ چڑھا دیا. اسی طرح آپ اس حوالے سے اگر آگے آ جائیں تو ہم نے اپنے محسن میاں نواز شریف کو اس وقت ملک بدر کر دیا. اور محسن پاکستان جس کی ہم عزت اور احترام، اور کوئی ایسا پاکستانی جو ان کی قدر نہیں کرتا، جناب ڈاکٹر قدیر صاحب ان کو آپ دیکھیں کہ ایک ایسی عامر حکومت نے ٹی وی پر لا کر شرمندہ کیا کہ سب دو پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ایسے اپنے ہیرو سے ہرگز ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پہلے تو ہمیں عزت اور احترام ان کو دینا چاہیے. اور میرے دوستوں نے جو باتیں کی اپنے ڈاکٹر قدیر صاحب کے لیے، اگر ان کی صحت اور عمر اس قابل نہیں کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ یا ایسا عہدہ قبول کر سکے، لیکن ان کی رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اس پر رشک کریں کہ واقعی یہ ہمارے محسن پاکستان ہے. اور جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے نام ان کا ہوتا ہے محسن. یہ اس ایٹمی قوت کو بنانے میں جو ٹیم لیڈر تھے وہ ڈاکٹر قدیر تھے. باقی ان کی ٹیم نے بہت محنت کی، لیکن جو ٹیم لیڈر ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اور ضرور چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، میں موجودہ حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ہو سکے تو ان کو ایک ایسا سرپرائز دیا جائے جس پر ہم سب راضی اور خوشی ہوں. صحیح بات. جی بسم اللہ. صحیح کہا بالکل آپ نے. فیاض وردگ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ عموماً جو ہے وہ بڑی اچھی نظمیں اور اپنی غزلیں پیش کرتے ہیں. آج آپ ہمیں کوئی جوش اور ولولے جیسی وہ مطلب کہ نظم پیش کریں کہ آج اس پروگرام کو تاکہ ہم سمیٹ سکیں. جی. سب سے پہلے بھائی آپ کا شکریہ، سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ. زمین ہے کیا، زمین ہے کیا، یہ جہاں ہے کیا، میں جہاں تجھ پوار سکتا ہوں. یہ جہاں ہے کیا، میں جہاں تجھ پوار سکتا ہوں. ستارے کچھ نہیں سورج اتار سکتا ہوں. اور میرے وطن تیری دھرتی کے ریگزاروں کو لہو سے سینچ کے اپنے نکھار سکتا ہوں. اور میرے ودو میری یہ بات یاد رکھ لینا، میں مر بھی سکتا ہوں اور تجھ کو مار سکتا ہوں. اور جو تو نے کھود کی رکھی ہے میرے واسطے، میں اسی لہت میں عدو کو اتار سکتا ہوں. تو میں اپنے وطن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج یوم تکبیر کے حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی تھی، ٹائم بہت کم تھا، لیکن یقینی طور پر اس میں بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پر محمد زبیر شرفی صاحب کا جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیبر ونگ کے صدر ہیں. اس کے علاوہ رانا اعجاز صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یاد دہانی کرائی، اور پھر خاص طور پر اپنا محمد طاہر بشیر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. پھر
انہوں نے مجھے میں نے چونکہ وہ حکومتی نمائندے ہیں تو انہوں نے مجھے ریاض انجم صاحب کا بھی ذکر کیا، بالکل ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور اس کے علاوہ پھر یو کے سے ہمارے جیسے میں نے کہا تھا خاقان صاحب وہ، اور سعودی عرب سے الریاض سے زبیر زاہد شریف صاحب، ان سب کا دوستوں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی آخر میں یہی کہوں گا، ایک پیغام ہے کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. وہ ہیرو اگر وہ زندہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ مر بھی گئے ہیں تو پھر بھی ان کو یاد کیا جائے گا. یہ اس لیے یاد کیا جائے گا یا اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے، اور خاص طور پر آج کے جو نوجوان نسل ہے، ان چیزوں سے لا علم ہیں. ان کو لازمی طور پر ہمارے بڑوں کو اس طرف آنا ہوگا، ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. ملک کے لیے سوچنا ہوگا، وطن کے لیے سوچنا ہوگا. وطن ہے تو ہم ہیں. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. شکریہ.